دنیا میں ایک ہی ایسا شہر ہے جہاں مٹی اور پتھروں کی قیمت انسانوں کی جان سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا شہر جس کی گلیوں میں چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بالکل تاریخ کی رگوں پر قدم رکھ رہے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، وہ انسانیت کے سب سے بڑے معمہ کی کہانی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور وہ شہر ہے یروشلم، جسے ہم القدس بھی کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک ایسا شاہکار ہے جو ایک ہی وقت میں انتہائی خوبصورت بھی ہے اور بدقسمتی سے انتہائی خوفناک بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کے سمندر میں غوطہ لگائیں، ایک بات بالکل واضح کر لینا ہمارے سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، وہ غیر جانبداری والی بات نا؟ ہاں، ہم سب جانتے ہیں کہ یروشلم جدید دنیا کا سب سے حساس اور سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا جذباتی موضوع ہے، اور دنیا بھر میں اس کے حوالے سے انتہائی گہرے سیاسی اور مذہبی جذبات پائے جاتے ہیں۔ بالکل پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا مقصد آج کے اس جائزے میں کسی بھی سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم تو بس ایک کتاب کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، ہم صرف اور صرف ایک انتہائی شاندار اور محققانہ کتاب جس کا نام ہے اے ہسٹری آف یروشلم، ون سٹی تھری فیتھس، اس کو بنیاد بنا رہے، جو کہ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی ہے، اور ان کا کام بہت ہی زبردست ہے۔ بہت زبردست ہے۔ تو ہم ان کی ریسرچ، ان کے انٹرویوز اور ان پر لکھے گئے جو تبصرے ہیں ان کا سہارا لے کر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں یہ شہر، جسے تاریخی طور پر امن کا شہر کہا جاتا ہے، وہ صدیوں تک جنگوں اور خون ریزی کا مرکز کیوں رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کیوں کہا ہے نا، یہی دراصل وہ کنجی ہے جو اس پورے مسئلے کو کھولتی ہے۔ کیونکہ کیرن آرمسٹرانگ اس تضاد کو بہت شاندار طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ یروشلم کو محض زمین کا ایک ٹکڑا یا کوئی عام شہر سمجھ کر اس کی تاریخ پڑھیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ بالکل کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ان کے مطابق یروشلم دراصل ایک مقدس جغرافیہ ہے، یعنی سیکرڈ جغرافی۔ اچھا، چلیں اس بات کی تھوڑی تہ تک جاتے ہیں۔ یہ مقدس جغرافیہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا قدیم دنیا کے ذہن کو پڑھنا ہوگا۔ کیا یہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسے کوئی خاندانی وراثت یا نشانی جو آپ کی پوری شناخت بن چکی ہو، اور جب وہ چھن جائے تو ایسا محسوس ہو جیسے آپ کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا ہو؟ ہاں، یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ قدیم دنیا میں انسانوں کے لیے خدا کا تصور صرف آسمانوں تک محدود نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ زمین پر بھی ہو۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ خدا ان کے درمیان یعنی زمین پر موجود ہو۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا کو زمین کے ایک حصے سے جوڑتا ہے۔ تو یہیں سے مقدس جغرافیے کا تصور پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں آسمان اور زمین آپس میں ملتے ہوں، جہاں مادی اور روحانی دنیا کی سرحدیں ختم ہو جائیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر ہم کتاب کے پہلے بڑے تاریخی موڑ کی طرف آئیں تو یہ وہ وقت تھا جب تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں بادشاہ داؤد نے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ جی، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان نے وہاں یہودیوں کے لیے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جسے فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت کے یہودیوں کے لیے یہ ہیکل صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک ضمانت تھی۔ اور اسی لیے جب 586 قبل مسیح میں بابل کے باشندوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیا، تو وہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، وہ تو ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ بالکل، یہ ایک ایسا نفسیاتی اور روحانی صدمہ تھا جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ یعنی جب انسان خدا کی لامحدود ذات کو کسی مادی عمارت یا زمین کے ایک مخصوص ٹکڑے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور وہ ٹکڑا ہی اس سے چھن جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ خدا نے ہی اسے چھوڑ دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات واقعی دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آرمسٹرانگ نے کتاب میں اس واقعے کی بڑی عجیب منظر کشی کی ہے۔ انہوں نے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کو ایک انتہائی گہرے ذاتی صدمے سے تشبیہ دی ہے۔
ہاں، انہوں نے اسے جسمانی حملے یا عصمت دری جیسے گھنونے جرم کے دکھ سے ملایا ہے۔ جو کہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ محض ایک عمارت کا گرنا نہیں تھا، یہ ایک پوری قوم کی روح پر حملہ تھا، اور ان کے مطابق اس تباہی نے یہودیوں کے دلوں میں اس شہر کے لیے ایسی ناختم ہونے والی تڑپ پیدا کر دی جو صدیوں تک ان کی شناخت کا حصہ بن گئی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے یروشلم ایک شہر سے بڑھ کر ایک نظریہ بن گیا۔ بابل کے حملے کے بعد تو یہ شہر تاریخ میں بار بار تباہ ہوا اور بار بار بسایا گیا۔ لیکن اس مقدس جغرافی کی کہانی میں ایک مکمل تبدیلی تب آتی ہے جب رومن امپائر یعنی سلطنت روم کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ وہ دور ہے جب کہانی واقعی ایک نیا اور حیران کن رخ اختیار کرتی ہے۔ کیونکہ ابتدا میں تو عیسائیت خود کو یہودیت ہی کی ایک شاخ سمجھتی تھی نا، ہاں، اور یروشلم ان کے لیے بھی اہم تھا۔ لیکن پھر 4 صدی عیسوی میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی، جب رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، شہنشاہ کا عیسائی ہونا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اور پھر کانسٹنٹائن کی والدہ جو ملکہ ہیلینا تھیں، انہوں نے یروشلم کا سفر کیا۔ ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا، اور انہیں وہاں سچی صلیب، جسے ٹرو کراس کہتے ہیں، وہ بھی ملی۔ اور پھر وہاں چرچ آف ہولی سیپل کا تعمیر کیا گیا، جو آج بھی عیسائی دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ رومن سلطنت کی سرپرستی میں شہر کو مکمل طور پر ایک نیا برانڈ دے دیا گیا۔ ایک عیسائی سلطنت کا مرکز بنا دیا گیا اسے۔ ہاں، مگر اس کے ساتھ ہی ایک بہت تکلیف دہ چیز شروع ہوئی۔ بزنطینی عیسائیوں کے دور میں یہودیوں کے لیے اس شہر کے دروازے ہی بند کر دیے گئے۔ جی، انہیں شہر میں داخل ہونے سے بالکل روک دیا گیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیں، یہاں سے وہ ذہنیت شروع ہوتی ہے جسے ہم اخراجت پسندی یا ایکسکلوژنزم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ جگہ میری ہے اس لیے یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ میرا عقیدہ سچا ہے تو بس میں ہی یہاں آ سکتا ہوں۔ بالکل، عیسائیوں کے نزدیک یہ شہر حضرت عیسیٰ کی زندگی اور موت کی وجہ سے مقدس تھا، تو جب انہوں نے طاقت حاصل کی تو انہوں نے شہر کے تقدس کو صرف اپنے عقیدے تک محدود کر دیا۔ اور جیسا کہ ہم تاریخ میں بار بار دیکھتے ہیں، جب ایک گروہ کسی مقدس جگہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو وہ اکثر یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسروں کی موجودگی اس جگہ کی پاکیزگی کو خراب کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اور اسی محدود کر دینے والی سوچ کے حوالے سے مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ کی اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ بہت ہی زبردست ہے۔ ہاں، وہ نن والا واقعہ جو انہوں نے انٹرویوز میں بتایا ہے۔ ہاں بالکل، وہ بتاتی ہیں کہ وہ خود 7 سال تک ایک نن رہ چکی تھیں، اور 1983 میں جب وہ سینٹ پال کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بنانے کے لیے یروشلم گئیں، صحیح، تو جب وہ ویا ڈولوروسا کی گلیوں سے گزر رہی تھی، یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہاں سے اپنی صلیب اٹھا کر لے گئے تھے۔ جی، تو وہاں کھڑے ہو کر انہیں ایک شدید جذباتی اور ذہنی جھٹکا لگا۔ اور اس جھٹکے کی وجہ کیا تھی بھلا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے زندگی بھر یروشلم کو صرف اور صرف ایک عیسائی لینس سے دیکھا تھا۔ اسلام اور یہودیت کے بارے میں تو انہوں نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ وہاں کھڑی تھی اور انہوں نے ان تینوں مذاہب کے ماننے والوں کو ایک ہی شہر کی تنگ گلیوں میں اپنی اپنی عقیدتوں اور دعاؤں کے ساتھ دیکھا، تو انہیں اچانک احساس ہوا کہ ان کا اپنا نظریہ کس قدر محدود تھا۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ بالکل۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہ ذاتی تجربہ تھا جس نے آرمسٹرانگ کو وہ نظریہ دیا جسے وہ اپنی کتاب میں ٹرپل ویژن یعنی تحری بصیرت کہتی ہیں۔ ہاں، یہ ٹرپل ویژن کا تصور تو واقعی کمال ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان تینوں مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ایک دوسرے کے حریف یا دشمن کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک ہی عظیم ابراہیمی روایت کی شاخوں کے طور پر دیکھیں، بالکل ایک ہی روایت کی 3 مختلف شاخوں کے طور پر دیکھیں، تو یروشلم کی پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ آرمسٹرانگ بتاتی ہیں کہ یروشلم کا المیہ یہ نہیں ہے کہ یہاں 3 مذاہب بستے ہیں۔ تو پھر المیہ کیا ہے؟
المیہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے جب بھی اس شہر پر اقتدار حاصل کیا انہوں نے اس تحریب بصیرت کو نظر انداز کر دیا اور شہر کو صرف اپنی ملکیت سمجھا۔ لیکن تاریخ میں ایک دور ایسا بھی تو آیا نا جب اس تحریب بصیرت کی عملی جھلک دیکھنے کو ملی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، جب مسلمانوں کی آمد ہوتی ہے۔ ہاں، 7ویں صدی عیسوی میں بازنطینی عیسائیوں کے مکمل غلبے کے بعد شہر میں مسلمانوں کی انٹری ہوتی ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ عمر نے یروشلم فتح کیا، اور جو کچھ اس وقت ہوا نا وہ اس دور کے حساب سے بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ بالکل، خلیفہ عمر کا یروشلم میں داخل ہونا تاریخ کا ایک بہت ہی انوکھا باب ہے۔ انہوں نے شہر میں کوئی خون ریزی نہیں کی، کوئی قتل عام نہیں ہوا، ذرا بھی نہیں۔ انہوں نے عیسائیوں کے مقدس مقامات کو اور ان کے چرچز کو مکمل تحفظ دیا اور ان میں عبادت کرنے سے انکار کر دیا تاکہ کل کو مسلمان ان چرچز کو مسجد میں نہ بدل دیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حیران کن قدم یہ اٹھایا گیا کہ انہوں نے یہودیوں کو واپس شہر میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ ہاں، وہی یہودی جنہیں بائزنٹینی عیسائیوں نے اتنے لمبے عرصے سے شہر بدر کر رکھا تھا۔ اب 1 منٹ کے لیے رکیں اور سوچیں، آج کل کی سیاسی خبروں اور تنازعات کو دیکھ کر کوئی بھی یہ سنے گا تو دنگ رہ جائے گا کہ تاریخی طور پر اسلامی فتح دراصل یہودیوں کے لیے ایک خوشخبری ثابت ہوئی تھی۔ ہاں، یہ سن کر آج کے دور میں واقعی حیرت ہوتی ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہوا؟ مطلب اس وقت کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ دیکھیں، اس حیران کن رواداری کی جو جڑیں تھیں نا، وہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں گہری اتری ہوئی تھیں۔ آرمسٹرانگ تفصیل سے بتاتی ہیں کہ قرآن دیگر الہامی کتابوں کے ماننے والوں کو، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو، باقاعدہ اہل کتاب کا درجہ دیتا ہے، اور ان کے انبیاء کا احترام بھی تو لازمی قرار دیتا ہے۔ بالکل۔ تو خلیفہ عمر کا عیسائیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ اور یہودیوں کی واپسی دراصل اسی تحریب بصیرت کا ایک عملی مظاہرہ تھا۔ زبردست۔ اس کے علاوہ آرمسٹرانگ نے قدیم مشرق وسطیٰ کے ایک بہت ہی شاندار تصور کا بھی ذکر کیا ہے، سماجی انصاف یا سوشل جسٹس کا تصور۔ جی ہاں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ قدیم مشرقی وسطیٰ کی روایات میں ایک شہر اس وقت تک مقدس نہیں کہلا سکتا تھا جب تک وہاں سماجی انصاف موجود نہ ہو۔ یعنی اگر ایک شہر میں کمزور پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی ایک گروہ کو اس کے عقیدے کی بنا پر نکالا جا رہا ہے تو وہ شہر خدا کا شہر کہلا ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت میں مختلف مذاہب کا ایک ساتھ رہنا دراصل اسی سماجی انصاف کو قائم کرنے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ لیکن دیکھیں، انسان کی فطرت میں جو طاقت کی ہوس ہے نا، وہ اس رواداری کو ہمیشہ قائم نہیں رہنے دیتی۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ جنگیں اس بات کی سب سے بھیانک مثال ہیں کہ جب مقدس جغرافیے کے تصور کو سیاسی اور عسکری طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مذہب کا اصل جوہر کیسے ماسخ ہو جاتا ہے۔ سچ میں کتاب میں اس حملے کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بہت تکلیف دہ ہے۔ یورپی صلیبیوں نے جب شہر پر قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں موجود مسلمانوں اور یہودیوں کا بے دریغ قتل عام کیا، مطلب گلیوں میں گھٹنوں تک خون تھا۔ ہاں، انہوں نے تو مسلمانوں کو مساجد میں اور یہودیوں کو ان کے عبادت خانوں میں زندہ تک جلا دیا تھا، اور پھر انہوں نے شہر کو مکمل طور پر اور صرف عیسائیوں کے لیے مخصوص کر لیا۔ ان کے نزدیک یروشلم کو آزاد کرانا ایک مقدس فریضہ تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے جس بربریت کا مظاہرہ کیا نا، اس نے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جس کا خمیازہ دنیا آج تک بھگت رہی ہے۔ بالکل، لیکن ہوسٹ تاریخ ہمیں حیران کرنا نہیں چھوڑتی۔ وہ کیسے؟ اس قتل عام کے تقریباً 90 سال بعد 1187 میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی شہر کا محاصرہ کرتے ہیں اور اسے واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ اب منطقی طور پر سوچا جائے تو صلیبیوں کے اس قدر وحشیانہ سلوک کے بعد صلاح الدین ایوبی کو بھی تو بدلہ لینا چاہیے تھا نا؟ بالکل، انتقام تو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے صلیبیوں والا راستہ اپنانے سے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کرنے کے بجائے انہیں فدیہ دے کر شہر سے بے حفاظت نکل جانے کا راستہ دیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے بھی بہت سوں کو انہوں نے اپنی جیب سے فدیہ ادا کر کے آزاد کر دیا تھا۔ جی بالکل،
اور انہیں ساحلی علاقوں تک جانے دیا جہاں سے وہ بعد میں دوبارہ فوجیں بھی اکٹھی کر سکتے تھے۔ یہ رویوں کا کتنا غیر معمولی فرق ہے۔ مطلب ایک طرف وہ ذہنیت ہے جو کہتی ہے کہ مقدس زمین صرف میری ہے اور اسے پانے کے لیے میں سب کو ختم کر دوں گا، اور دوسری طرف وہ ذہنیت ہے جو سمجھتی ہے کہ تقدس کا تعلق صرف زمین سے نہیں ہے بلکہ انسانیت اور رحم دلی سے بھی ہے۔ اور یہی تاریخ کا اصل سبق ہے۔ یہ ادوار ثابت کرتے ہیں کہ یروشلم پر حکمرانی کرنے والوں کا امتحان کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ کتنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ان کا امتحان کیا رہا ہے؟ ان کا امتحان ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں اور کمزوروں کے ساتھ کتنا منصفانہ سلوک کرتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اور اب ہم ان پرانے ادوار اور مذہبی جنگوں سے نکل کر اس جدید دور کی طرف آتے ہیں جس نے آج کی یروشلم کی بنیاد رکھی، 19ویں اور 20ویں صدی۔ اور یہاں پوری صورتحال میں ایک نیا اور انتہائی دھماکہ خیز عنصر شامل ہو جاتا ہے جس نے اس تنازع کی شکل بدل کر رکھ دی۔ آپ قوم پرستی کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، قوم پرستی یا نیشنلزم۔ یہ تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں مذہب اور جدید ریاست کے جو تصورات ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ 1517 میں عثمانی سلطان سلیم کے قبضے کے بعد شہر نے کئی صدیوں تک ایک نسبتاً پرامن وقت گزارا تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے آخر تک عثمانی سلطنت کافی کمزور پڑ چکی تھی۔ اور جب سلطنت کمزور پڑی تو یورپی سامراجیت نے اس خطے پر اپنی نظریں جمانا شروع کر دیں۔ اب تک یروشلم کا مسئلہ ایک مقدس جغرافیے اور مذہبی عقیدے کا تھا، لیکن یورپ سے آنے والے نیشنلزم کے تصور نے اسے ایک بالکل نیا رنگ دے دیا۔ کیونکہ قوم پرستی کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ہر قوم کا ایک جغرافیائی ملک ہونا چاہیے جس کی باقاعدہ واضح سرحدیں ہوں۔ اور اسی قوم پرستی کی لہر کے دوران صیونیت یا زائنزم کا عروج ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہودیوں کے لیے قومی وطن کا قیام تھا۔ بالکل، اب مسئلہ صرف ہیکل سلیمانی کی یاد کا نہیں رہا تھا، اب مسئلہ ایک جدید نیشن سٹیٹ بنانے کا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نظریات جنگوں میں تبدیل ہو گئے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس نے زمین پر لکیریں کھینچ دیں اور شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد 1967 کی 6 روزہ جنگ جس میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا اور پورے شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہاں میں ایک بار پھر اپنے سننے والوں کو یاد دلاتا چلوں کہ جدید دور کی یہ واقعات ہمارے آج کے وقت کے سب سے تلخ اور پیچیدہ موضوعات ہیں۔ ہم ان پر کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے، بلکہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کیسے کام کرتی ہے۔ جی بالکل، ہم تو بس ذرائع کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب آج کے اس تیز ترین دور میں جہاں ہم پہلے ہی معلومات کے ہجوم میں گرے ہوئے ہیں، ایک عام انسان کے لیے اس ہزاروں سال کی تاریخ کو جاننا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو اس کا جواب آرمسٹرانگ کی کتاب کے آخری حصے میں بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ کیا کہتی ہیں وہ؟ وہ بتاتی ہیں کہ یروشلم کی تاریخ دراصل خود انسانی فطرت کا ہی آئینہ ہے۔ آج جو کچھ ہم روزانہ خبروں میں دیکھتے ہیں وہ اچانک کہیں سے نازل نہیں ہوا۔ یہ قوم پرستی، جدید ریاست کے تصور اور مذہب کے اس خطرناک ملاپ کا نتیجہ ہے جس نے ایک خالصتاً روحانی مسئلے کو زمین کے ٹکڑے کے علاقائی تناظر میں بدل دیا ہے۔ تو کیا آرمسٹرانگ موجودہ حالات کا کوئی حل تجویز کرتی ہیں یا سب کچھ تاریخ ہی ہے؟ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ مختصر مدت کے لیے حالات واقعی بہت مایوس کن ہیں۔ جب قوم پرستی حاوی ہو جائے تو کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یروشلم کی طویل تاریخ نے ایک اصول طے کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس شہر کا کوئی بھی حل اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں سب کے لیے گنجائش نہ ہو۔ تو ان کے نزدیک حل کیا ہے؟ ان کے نزدیک مستقبل میں کسی قسم کی مشترکہ عملداری، جسے ہم جوائنٹ سوورینٹی کہتے ہیں، وہی ایک واحد گو کے بظاہر یوٹوپیائی اور مشکل مگر منطقی حل ہے۔ مشترکہ عملداری
یعنی کسی ایک کی مکمل اجارہ داری نہ ہو۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے اپنے بہترین اور پرامن ترین دن صرف اور صرف اسی وقت دیکھے ہیں جب وہاں کے حکمرانوں نے، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی، انہوں نے دوسرے مذاہب کی عمارتوں کا احترام کیا۔ جی، ان کی عمارتوں، ان کے عقائد اور ان کے وجود کا دل سے احترام کیا۔ جب بھی کسی نے اخراجات پسندی کی پالیسی اپنائی نا، یعنی دوسروں کو نکال دینے کی کوشش کی، اس نے بالآخر شہر کو بھی تباہ کیا اور خود کو بھی۔ بالکل صحیح بات ہے، اور آج کے انسان کے لیے اس تاریخ کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ عام مذہب کے نام پر لڑی جانے والی جنگیں دراصل مذہب کے خلاف ہوتی ہیں، اور اصل امن صرف اور صرف بقائے باہمی یعنی کو ایگزسٹنس میں ہے۔ یہ واقعی بہت ہی گہری بات ہے۔ ہم نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہزاروں سال کا سفر طے کیا۔ جی بالکل۔ بادشاہ داؤد اور سلیمان کے ہیکل کی تعمیر سے لے کر بابل کی لائی ہوئی تباہی کے صدمے تک، رومن سلطنت کے عیسائی ہونے سے لے کر خلیفہ عمر کی رواداری تک، اور صلیبی جنگوں کی وحشت سے لے کر صلاح الدین ایوبی کے رحم تک کا سفر، اور پھر جدید دور کے قوم پرستی اور زمینی تنازعات تک، یہ سب جان کر ایک بات تو پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یروشلم صرف اینٹوں پتھروں، پرانی دیواروں یا سنہرے گنبدوں کا شہر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ انسانیت کے روحانی سفر، ہماری اندرونی کشمکش، ہمارے بدترین اور وحشیانہ تنازعات اور ہماری بہترین رواداری کی ایک زندہ اور دھڑکتی ہوئی علامت ہے۔ 100% درست۔ یہ تاریخ ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے کہ ہم انسان بے وقت کتنے اعلیٰ ظرف بھی ہو سکتے ہیں اور اقتدار کی ہوس میں کتنے ظالم بھی۔ اور یہ کہ کوئی بھی زمین یا شہر بذات خود مقدس نہیں ہوتا، بلکہ وہاں بسنے والے انسانوں کا رویہ اور ان کا انصاف اسے مقدس بناتا ہے۔ اور اسی شاندار نقطے پر ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہتے ہیں جو آرمسٹرانگ کی تحقیق اور بڑے ماہرین الہیات کی آراء سے نکلتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو شاید ذہن کے دریچے کھول دے اور بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی مادی عمارت، پتھر کی کسی دیوار یا مٹی کے کسی شہر کو ہی اپنے مذہب کا سب سے حتمی اور بڑا مقصد سمجھ لیں، تو کیا یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی نہیں بن جاتی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ مقدس زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر مکمل اور تنہا قبضے کا یہ جنون اور اسے صرف اور صرف اپنا بنائے رکھنے کی یہ ضد دراصل ہمیں انہی عظیم مذاہب کی اصل اور بنیادی تعلیمات یعنی ہمدردی، اخلاق، سماجی انصاف اور انسانیت سے بہت بہت دور لے گئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اوراق سے اٹھتا ہے، لیکن اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔